رمضان المبارک کا آخری جمعہ عبادتوں، دعاؤں اور بخشش کے اس مقدس مہینے کا آخری عظیم اجتماع، لیکن اسی دن دنیا بھر کے مسلمان ایک اور عہد بھی تازہ کرتے ہیں جو کہ ہے اتحاد، بیداری اور مظلوموں کی حمایت کا دن، یعنی یوم القدس۔ ایک ایسا دن جو صرف کیلنڈر کی تاریخ نہیں بلکہ امت مسلمہ کی غیرت، وحدت اور بیداری کی علامت ہے۔ یوم القدس ہر سال رمضان کے آخری جمعے کو منایا جاتا ہے تاکہ دنیا کو یہ یاد دلایا جا سکے کہ قبلہ اول مسجد اقصی اور سرزمین فلسطین آج بھی ظلم و ستم کا شکار ہے۔ یوم القدس کا آغاز سن 1979 میں ہوا جب ایران کے رہنما روح اللہ خمینی نے رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس کے طور پر منانے کا اعلان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے اس اعلان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی آواز کو عالمی سطح پر بلند کیا جا سکے، اتحاد، یکجہتی اور بھائی چارے کو فروغ دیا جا سکے۔ اس اعلان کا مقصد یہ بھی تھا کہ فلسطین کا مسئلہ صرف عرب دنیا تک محدود نہ رہے بلکہ پوری امت مسلمہ اسے اپنا مسئلہ سمجھے اور اس کے حل کے لیے کوششیں کرے۔ یوم القدس منانے کی وجہ اور مقصد بیت المقدس جہاں واقع ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے قرآن پاک میں بابرکت قرار دیا گیا، اسی لیے القدس صرف ایک جغرافیائی خطہ نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے۔ روح اللہ خمینی کے اعلان کے بعد سے ہر سال اسی دن دنیا کے مختلف ممالک میں ریلیاں، سیمینار اور دعائیہ اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کیا جا سکے اور فلسطین کے مظلوم عوام کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ تنہا نہیں۔ دوسری جانب دنیا کو بھی یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ فلسطین پر ظلم اور قبضہ ناقابل قبول ہے۔ امام خمینی نے اس تحریک کے ذریعے یہ بھی واضح کیا کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت صرف الفاظ یا نعرے تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ عملی اقدام اور شعوری وابستگی بھی ضروری ہے۔ یہ دن امت مسلمہ کو اتحاد اور یکجہتی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے یاد دلاتا ہے کہ اگر وہ خاموش رہے تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے۔ یوم القدس منانے کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ نئی نسل کو مسئلہ فلسطین کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے اور ان کے دل میں قبلہ اول کی اہمیت اور محبت کا جذبہ بیدار ہو۔ نوجوان نسل یہ جان سکے کہ یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ہمارے ایمان، ہماری غیرت اور ہماری پہچان کا حصہ ہے۔ اس لیے وہ سوشل میڈیا کی دنیا میں صرف خاموش تماشائی نہ بنے بلکہ حق کی آواز بنے۔ اسلام ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا درس دیتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں بھی انصاف، حق اور مظلوم کی مدد کا حکم ہے۔ تو پھر ہم کیوں خاموش تماشائی بنے؟ اپنے قلم، اپنی آواز اور اپنے عمل سے مظلوموں کا ساتھ دیں۔ فلسطینیوں کے مسائل، ان کا درد، ان پر ہوتے ظلم و ستم کی کہانی دنیا کو سنائیں۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے فنی میمز، ریلز اور ٹک ٹاک ویڈیوز شیئر کرنے کے بجائے فلسطین کے سینے پہ لکھی جانے والی ظلم اور بربریت کی داستان دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ یوم القدس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کا ساتھ دینا ایمان کا تقاضا ہے اور خاموشی بھی بعض اوقات جرم بن جاتی ہے۔ آج امت مسلمہ کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اتحاد۔ لسانی، نسلی اور مسلکی اختلافات سے بالاتر ہو کر اگر پوری امت ایک آواز بن جائے تو کوئی طاقت قبلہ اول کی حرمت کو چیلنج نہیں کر سکتی، کیونکہ جب امت مسلمہ متحد ہوتی ہے تو بڑی سے بڑی طاقت بھی شکست کھا جاتی ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ظلم زیادہ دیر قائم نہیں رہتا، لیکن شرط یہ ہے کہ مظلوم کی آواز دبنے نہ دی جائے۔ تو آئیں روح اللہ خمینی کے پیغام کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے عہد کریں، ہم مظلوموں کی آواز بنیں گے، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم امت کی وحدت کو مضبوط کریں گے، کیونکہ القدس صرف فلسطین کا نہیں پورے عالم اسلام کا ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر۔